مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کی عمر تو کم رکھی اور پچھلی امتوں کی عمریں لمبی رکھی، زیادہ رکھی۔ 900 سال، 800 سال، 700 سال عمریں ہوا کرتی تھیں، لیکن اس امت کی عمر اکثر لوگ 60-70 کے درمیان چلے جاتے ہیں، بہت کوئی بڑھ جاتا ہے، 100 تک پہنچ جاتا ہے۔ عمر تھوڑی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس تھوڑی عمر کے اندر زیادہ نیکیاں کمانے کا اور پچھلی امتوں سے نیکیوں میں آگے نکل جانے کا ہم کو موقع عطا فرمایا۔ اس کے لیے بہت سی چیزیں عطا فرمائیں، اسی میں سے یہ رمضان المبارک ہے۔ اس کی لیلۃ القدر، قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے، کہ جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب اس کے اندر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو رات ایک ہے اور کتنا لمبی عمر کا اس کے اندر ثواب عطا ہو رہا ہے۔ جمعے کے دن گھر سے مسجد چلے، ہر قدم پر 1 سال کے نفل نماز، 1 سال کے نفل روزے کا ثواب مل رہا ہے۔ 100 قدم چل کر کے آئے، 100 ثواب مل گیا، روزے بھی رکھ لیے، عبادت بھی کر لی، اور چھوٹے چھوٹے سے 6 عمل اس پر عمل کر لینے کی وجہ سے۔ تو کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اور کتنی لمبی لمبی عمر کے ثواب ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم سے یہ سر سے اوپر نکل جائیں اور ہم ان کا خیال نہ کر پائیں تو ہمارے لیے کتنی محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے یہ ماہ مبارک جب آتا تھا تو اس سے پہلے ہی شعبان کی آخری رات میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جمع کر کے اس کی اہمیت کو بتلایا کہ مہینہ ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے، یہ 11 مہینوں میں 12 مہینوں میں یہ 11واں مہینہ جو ہے، یہ ایک مہینہ جو ہے 12 مہینوں میں سے، یہ سب مہینوں کا امام ہے، جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ تمام گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، تمام پچھلی چیزوں کو مٹا کر ختم کر دیتا ہے، اور نیکیوں کے آسمان سے جو سمندر بہہ رہے ہیں اس کے اندر ہم کو داخل کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی قدر کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ روزے تو ہم رکھتے ہی ہیں، ساتھ میں تراویح 20 رکعت پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ راتیں پھر کہاں ملیں گی جو قرآن پاک کھڑے ہو کر سننے اور سنانے کو مل جائے۔ اس لیے اس کے اندر جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ذرا جلدی جلدی سنا دو تاکہ جلدی چھٹی مل جائے۔ یہ لفظ اس مہینے کی توہین اور قرآن پاک سے توجہ ہٹانے والی بات ہے۔ جلدی جلدی کیوں کہ اور اطمینان سے پڑھو اور آرام سے پڑھو۔ یہ راتیں کس لیے ملی ہیں ہم کو؟ جاگنے ہی کے لیے تو ملی ہیں۔ اس لیے ہم کو قرآن پاک کو اطمینان کے ساتھ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اس کے اندر رغبت کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کے اندر کروٹیں بدل رہے ہوں کہ دیر ہو رہی ہے، اس کے اندر تو اور مزے لے کر کے ہم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ راتیں پھر ملنے والی نہیں ہیں۔ پورے سال اگر آدمی چاہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے اسی طریقے سے جماعت سے نماز پڑھ لیں تو اجازت نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے۔
صرف یہ رمضان المبارک کی عظمت میں اور اس کی تمام جو فضیلتیں ہیں اس میں ہم کو یہ جماعت کے ساتھ قرآن پاک کھڑے ہو کر پڑھنے کی موقع فراہم کرتی ہے، لہٰذا اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس بحث میں نہ پڑھا جائے کہ رکعتیں کتنی ہیں۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں پوری رات عبادت کرتے تھے۔ ہم یہاں رکعتوں کے چکر میں پڑھ رہے ہیں کہ کتنی رکعتیں، پوری رات عبادت کرتے تھے۔ تو پوری رات عبادت کرنے میں کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، کون سی اس کی گنتی ہے؟ اللہ کے یہاں تھوڑی، اللہ کے یہاں گنتی نہیں۔ اللہ کے یہاں تو جو لوگ چاہتے ہیں اللہ سے کچھ حاصل کرنا وہ گنتے نہیں ہیں۔ اللہ بھی بے شمار نعمتیں جو ہم کو عطا فرما رہا ہے، تو کیا ہے؟ تو یہ سب چیزوں کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم کو تو یہ چاہیے کہ ہم کو تو عبادت کرنی ہے، پوری رات عبادت کرنی ہے، اور صحابہ نے جیسی عبادت کر کے بتا دی وہی ہمارا اصل راستہ ہے، وہی ہمارا اصل طریقہ ہے۔ لہذا اس کے اندر ہم کو رمضان المبارک کی راتوں میں خوب نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تراویح تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب سحری کا وقت جب تک رہتا ہے اس وقت تک تہجد کا وقت رہتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم 2 رکعت تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ کھانے میں سے 1 روٹی کا وقت تو نکال ہی سکتے ہیں کہ 2 رکعت ہم پڑھ لیں۔ بہت تہجد کی کتنی فضیلت قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہے، احادیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ تو تہجد اتنی فضیلت والی چیز ہے، تو رمضان المبارک میں ہم کو موقع مل رہا ہے، سحری کے وقت اپنے آپ ہم اٹھ رہے ہیں، اور دنوں میں نہیں اٹھ پا رہے تھے، لیکن یہاں تو سحری کے لیے اٹھ ہی رہے ہیں، تو اب 2 رکعت پڑھنا ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تو تہجد جب اس مہینے میں پڑھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پورے سال تہجد پڑھنے والا بنا دے گا۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ چاہے 2 رکعت پڑھیں لیکن پڑھ لیں تہجد کی نیت سے سحری کے وقت میں، ورنہ جس کو موقع مل جائے 4 پڑھ لے، جس کو موقع مل جائے 6 پڑھ لے، جس کو موقع مل جائے 8 پڑھ لے۔ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی تہجد کو بڑی پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ تو جو اللہ کے حبیب تو بخشائے ہیں، آپ کا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ساری چیزیں آپ ہی کے طفیل میں ہیں، تو یہ سب ہمیں ہی سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اس کا اہتمام کیا کرو۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے نمبر زکوٰۃ کا۔ تو زکوٰۃ ہم لوگ جو ہے صرف رمضان میں سمجھتے ہیں کہ اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، رمضان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق تو اس وقت سے ہے جب سے ہم پیسوں کے مالک ہوئے، چاہے وہ محرم میں ہو گئے ہوں، چاہے سفر میں ہو گئے ہوں، چاہے ربیع الاول میں ہو گئے ہوں۔ جب ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ اس دن سے ہمارا دن جڑے گا، ہر سال وہی دن جوڑا کریں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہو گئی، شادی پہ مال مل گیا، اب یہ سونا چاندی جو ملا ہے تو اگلے سال جب وہ شادی کی تاریخ آئے گی، سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ ادا کر دیں گے، چاہے کوئی سا مہینہ ہو۔ اس میں رمضان کی قید نہیں ہے۔ یا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کی جائیداد ان کو حصے میں آ گئی، تو اب جس مہینے میں جائیداد حصے میں آئی ہے زکوٰۃ والی، بس ہر سال اسی دن میں اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور اسی مہینے میں اس کو ادا کرنی ہے۔ تو اس کو رمضان تک لانا، دیر کرنا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں 70 گنا ملے گا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ فرض ہو گئی تھی 4 مہینہ پہلے، اور یہ 4 مہینہ تاخیر کرنے پہ جو جرم ملے گا، جو اس پہ گناہ ملے گا، وہ کتنا ہو جائے گا، تو اس کا ہم خیال نہیں کرتے۔ ہم 70 گنا کے چکر میں رمضان تک لے کر کے آتے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ جرم ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنی دیر تک اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کو نہیں مانا۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، آج کل کے حساب سے بہت کم لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ کون ہے جس کو اتنا نہیں دیا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی جتنے کی آ جائے، اتنا اگر اس کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑا روپیہ اگر ملا کر کے ہم سب کی قیمت نکالے کہ چاندی ہمارے پاس اتنی ہے، وہ اتنے پیسے کی ہو گئی، سونا اتنا ہے، 1 تولہ ہے، اس کے اتنے پیسے ہو گئے، اور ہمارے پاس بینک میں اتنے پیسے ہیں،
اس کو اس میں ایڈجسٹ کر لیا، اور اس کے بعد کوئی کاروبار کرتا ہے جو مال خرید کر کے لاتا ہے اس کو بیچتا ہے، تو وہ جو مال ہمارے پاس موجود ہے اس مال کو بھی جوڑا جائے گا۔ اب یہ چار چیزیں ملائی جائیں گی، سونے کو ملا لیں گے کتنے کا ہے، چاندی کو دیکھ لیں گے کتنے کا ہے، کیش دیکھ لیں گے کتنا ہے، اور ہمارے پاس تجارت کا سامان کتنا ہے، ہماری دکان پر مال کتنا بھرا ہوا ہے، اس کو جوڑ لیں گے۔ اب یہ چاروں چیزوں کو ملا کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں کہ ہم 52.5 تولہ چاندی خریدنا چاہیں تو مل جائے، تو اگر اتنے پیسے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ چیزیں کتنے لوگوں کہ 52.5 تولہ چاندی کوئی زیادہ قیمت کی تو آتی نہیں ہے، لہذا یہ چاروں چیزوں کو ملا کر کے ہم دیکھیں گے، اگر پیسہ ہمارے پاس ہے تو زکوٰۃ ہم پر فرض ہو جاتی ہے اور ہم کو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کتنی ادا ہوگی؟ جتنے پیسے سب مل کر کے بنے اس میں سے پہلے تو اپنا قرضہ نکال دیں گے کہ اگر کسی کو دینا ہے کسی کو ہمارے اوپر قرضہ ہے وہ اس میں سے کم کر دیں گے، اور کسی چیز سے ہمارے پاس پیسہ باقی ہے اس کو اس میں کم کر دیں گے جو ہم کو کسی کو دینا ہے، اور جس کو لینا ہے وہ اس میں جوڑ دیں گے کہ ہمارا پیسہ کسی کے پاس ہے وہ ہم کو واپس بھی ملنا ہے، تو جو واپس ملنا ہے اس کو اس کے اندر جوڑ دیں گے۔ تو اب یہ جوڑ اور گھٹا کر کے ہم دیکھ لیں گے کتنا پیسہ بچا، اس پیسے کو 40 پہ تقسیم کر دیں گے۔ 40 پہ جب تقسیم کریں گے، 40 حصے اس کے بنائیں گے، تو 40 حصے بنانے میں ایک حصہ زکوٰۃ کا نکل جائے گا اور 39 حصے ہمارے پاس رہ جائیں گے۔ تو کتنی آسان ترکیب ہے اور کتنی ہمارے لیے ضروری چیز ہے۔ زکوٰۃ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی ہمارے اوپر تاوان ہے، نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ تم کو اللہ نے دینے والا بنایا، تمہیں بھیکاری نہیں بنایا، تمہیں ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، تمہیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہم دے رہے ہیں لوگوں کو، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ ایک رات میں آدمی لینے والا بن جاتا ہے، کتنے حالات ہیں، کہاں کہاں کی آگ لگتی ہے، اور صبح ہوتی ہے تو بیچارہ روٹی کا محتاج ہوتا ہے، جو کھرب پتی ہوتا ہے سب کا سب چھن جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنایا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس سال اگر ہم نے زکوٰۃ میں 2000 روپے نکالے ہیں جو ہم پر فرض ہوئے تھے، اگلے سال وہ 2500 بن جائیں گے، 3000 بن جائیں گے، زکوٰۃ بڑھے گی گھٹے گی نہیں، اس لیے کہ مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کر لیا ہے کہ جو دیتا ہے اللہ اس کا مال بڑھاتا ہے۔ تو اگر بڑھانا چاہتے ہو تو دینے والے بنو، اس کے اندر کنجوسی مت کرو۔ آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، جاؤ گے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ آئے تھے کیا تھا ہاتھ کے اندر؟ کچھ بھی نہیں تھا، اور جب جائیں گے تو کیا ہاتھ میں ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ نہ ہم لے کے آئے نہ لے کے جائیں گے، یہ تھوڑی سی عمر ہے، اللہ نے امتحان کے لیے ہمارے ہاتھ میں پیسے دے دیے کہ دیکھیں یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ جیسے ابا کسی اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ایک لڈو دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بیٹا ہم کو دو، تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ ناخون سے دو اس میں سے ذرا سا خرچ کر کے وہ ابا کے ہاتھ میں رکھتا ہے، پورا لڈو نہیں دیتا، جبکہ ابا نے اسی کے ہاتھ میں پورا لڈو دیا ہے، اور جب ابا ہاتھ پھیلاتا ہے بیٹے کے سامنے تو وہ ناخون سے کھرچتا ہے اسے، اور کھرچ کے تھوڑا سا ابا کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، لیکن اتنا رکھنے پر بھی ابا خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے دیا ہے نکال کر کے، اللہ اس میں خوش۔ اسی طریقے سے اللہ ہی نے تو محبت ماں اور باپ کی اور اولاد کی دل میں رکھی ہے، وہ کتنا محبت کرنے والا ہوگا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ خرچ کرو، دیکھیں تم دینے والا تم ہمیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، جب وہ تھوڑا نکال کے دیتا ہے تو اللہ اس کا اور 2 گنا 3 گنا بڑھا کر کے دے دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام، لہٰذا اس نظام کے تحت ہم کو چلنا چاہیے، اس کے اندر ذرا بھی کاہلی نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ تو فرمانے لگے یہ بتاؤ امام ابو حنیفہ جو حدیث سے مسئلہ بتاتا ہے وہ بتاؤں یا اپنا بتاؤں؟ انہوں نے کہا پہلے امام ابو حنیفہ کا بتا دیجئے، کیا بتلاتے ہیں؟ کہ وہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ 40واں حصہ نکال دینا چاہیے۔ کہ پھر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے سب اللہ کا ہے، سب دینا چاہیے، اللہ پھر دوبارہ ہم کو عطا فرما دے گا، اس میں کیا 40واں اور کیا 39واں؟ میرا مسئلہ تو یہ ہے جو کچھ دیا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ کو جب ہم دے دیں گے تو اللہ ہم کو واپس کر دے گا۔ یہ ہے اصل کہ جو کچھ ہے وہ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم کو دینا آسان ہوگا۔ جب ہم یہ سمجھنے لگیں اور شیطان ہمیں یہ دھوکہ ڈالنے لگے کہ سب ہماری محنت کی کمائی ہے، تو پھر یہاں آتی پھر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ محنت کی کمائی نہیں ہے، دماغ اللہ نے دیا ہے،
ہاتھ پیر اللہ نے دیے ہیں، ذرا سی ایک نس ڈھیلی ہوتی ہے دماغ کی، سب بھول جاتا ہے کہ دماغ کسے کہتے ہیں اور ذہن کسے کہتے ہیں، بستر پر پڑا ہوتا ہے اور کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے ہم اپنی دماغ کی کھاتے ہیں، ان کو اللہ نے بستر پر ایسا لٹھالا کہ وہ اٹھ نہ سکے اور کسی کو پہچان بھی نہ سکے۔ تو یہ سب نہیں ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما رہا ہے تو اس کو دو، خرچ کرو۔ گجرات میں ایک صاحب کا کاروبار بڑا تھا، جب وہاں کا فساد ہوا تو بیچارے روتے ہوئے آئے کہ وہاں تو ہمارے ہی محلے میں فساد ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تو اپنی دکان کی زکوٰۃ ننھی پائی سے نکالتے تھے کہ ہاں میں ننھی پائی سے نکالتا تھا؟ میں نے جا کے سو جاؤ، اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ تمہارا مال تباہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے پوری طریقے سے معاہدہ ہے، اس کے اندر کوئی خرد برد نہیں، بیمہ ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے اگر زکوٰۃ تم نے ننھی پائی سے نکالی ہے۔ لیکن آدمی کو یقین تو نہیں آتا ہے، روتا ہے، پریشان تو ہوتا ہے۔ لیکن جب فساد ختم ہوا اور جب ساری چیزیں بحال ہوئیں، جب دکان کو جا کو دیکھا تو باہر سے لگا کہ سب جل کے راکھ ہو گیا ہے، لیکن جب شٹر اٹھایا تو دیکھا کہ 1 روپے کا مال بھی نہیں جلا ہے۔ باہر کی آگ سے لگتا تھا سب کچھ جل گیا، لوگ جلا کے چلے گئے، لیکن اندر 1 روپے کا مال بھی جلنے نہیں پایا۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے اور اللہ سے بیمہ کر لیا ہے حفاظت کا، لہذا اب اس کا مال کون تباہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے رہنے والے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے اور ایک جگہ مسجد میں رات کو ٹھہرے، ایک شخص آیا، اس نے کہا تم مہمان ہو کہ ہاں؟ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے میں کھانا لے کے آتا ہوں۔ انہوں نے کھانا لا کے 3 روٹی دی، حضرت نے کھا لی۔ دوسرے دن حضرت کو بڑے انوارات وہاں محسوس ہوئے، حضرت نے کہا 1 دن اور یہاں ٹھہرا جاتا ہوں۔ 1 دن اور ٹھہر گئے، دوسرے دن پھر وہ شخص آیا عشاء میں کہ تم مہمان موجود ہے، گئے جا کر کے پھر 2 روٹی لے کر کے آئے اور مہمان کو کھلا دی۔ تیسرے دن پھر دیکھا، آپ نے کہا یہاں تو ایسے انوارات ہیں کہ اس مسجد کو چھوڑنے کو طبیعت نہیں کر رہی ہے۔ 1 دن اور رک گئے، پھر وہ تیسرے دن آیا کہ ارے تم ہو بھائی ابھی؟ تو وہ 1 روٹی لے کر کے آیا، کہنے لگا اب یہاں مت ٹھہرنا، چلے جانا۔ تو اب انہوں نے پکڑ لیا اسے کہ کیا چکر ہے بھائی، پہلے دن تم نے 3 روٹی کھلائی، دوسرے دن 2 کر دی، آج 1 کر دی، اب کہتے ہو یار ٹھہرنا مت، چلے جانا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ پاس بکے یہ مت پوچھو کہ نہیں بتلانا تو پڑے گا۔ تو کہنے لگا اصل میں یہ ہے کہ ہم اتنا کما کر کے لاتے ہیں کہ 3 روٹی، ہم 3 لوگ ہیں، 1 روٹی کھا لیں، باقی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، باقی ہمیں کیا چاہیے، ہم 3 روٹی کھا کر کے صدقہ کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے مہمان دیکھا تو ہماری بیوی نے کہا ہمارا بھی روٹی مہمان کے لیے لے جاؤ، ہمارے بیٹے نے کہا ہماری بھی روٹی مہمان کے لیے، ہم 3 روٹیاں لا کے آپ کو ہم نے کھلا دی۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ بچے کی طبیعت ایسی ہو رہی کہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، میں نے اس کو روٹی لاتے ہی کھلا دی۔ لیکن دوسرے دن دیکھا مہمان ہے تو میں نے اپنی اور بیوی کی روٹی لا کے آپ کو کھلا دی۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے دن میں نے دیکھا کہ اب ہم سے بھی برداشت نہیں ہے کہ ہم 3 دن سے زیادہ فاقہ کر سکیں اور دن میں کام کریں، اس لیے ہم نے آپ سے کہا کہ اب بھائی کہیں اور چلے جاؤ، تم یہاں ٹھہرو گے تو ہمیں کھلانا پڑے گا، یہ مہمان ہو، اللہ کے حبیب کا حکم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے سن لو، جب پہلے دن میں یہاں سویا تو مجھے رات میں 3 مرتبہ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے کہا کتنے انوارات ہیں یہاں پر، میں نے اس لیے اور ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسرے دن مجھ کو 2 پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس لیے میں آج بھی ٹھہر گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کیسی عظیم تھی، وہ اللہ کو کتنا راضی کرتا تھا کہ صرف 3 روٹی کے علاوہ سب صدقہ کر دیتا تھا۔ تو اللہ اس کی روٹیوں سے اتنا خوش ہوا کہ ان بزرگ نے 3 روٹی کھائی 3 مرتبہ زیارت، 2 روٹی کھائی 2 مرتبہ زیارت، کہ یہ جو شخص روٹی کھاتا ہے ان کا کیا مقام اللہ کے یہاں ہوگا، یہ کتنے زیادہ زیارتیں کرتے ہوں گے۔ یہ اصل ہے کہ اللہ کے نام پر جو صدقہ کرتا رہتا ہے، خیرات کرتا رہتا ہے، کوئی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔